حدیث نمبر 351 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑے، کیونکہ وہ رات کو اذان کہہ دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والا آرام کے لیے لوٹ جائے اور جو ابھی سویا ہوا ہے اسے جگا دے۔ فض ایسے نہیں ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا، پھر آہستہ نیچے کی طرف جھکایا، پھر فرمایا کہ فض اس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی دونوں گواہی کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا، یعنی دونوں گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 352 عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ہر 2 اذان کے بیچ نماز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر 2 اذان کے بیچ ایک نماز ہے، ہر 2 اذان کے بیچ نماز ہے، پھر تیسری دفعہ فرمایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 333 مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 20 راتیں آپ کے پاس ٹھہرے۔ آپ انتہائی رحم دل اور بڑے ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا شوق گھر والوں کی طرف ہے تو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز پڑھا کرو۔ اذان کا وقت آئے تو تم میں کوئی اذان کہہ دے اور تم میں سے نو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ فائدے: امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ سفر میں صبح کی 2 اذانیں نہ کہی جائیں بلکہ ایک اذان ہی کافی ہے۔ حدیث نمبر 354 مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ 2 آدمی، خود مالک اور ان کے ایک دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سفر کرنا چاہتے تھے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کے لیے نکلو اور نماز کا وقت آ جائے تو اذان دینا اور تکبیر کہنا، پھر دونوں میں وہ امامت کرائے جو عمر میں بڑا ہو۔ حدیث نمبر 355 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں سردی یا بارش کی رات اذان دینے والے کو حکم فرماتے کہ اذان اور اس کے بعد آواز دے دو کہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ فائدے: یہ حکم سفر کی حالت میں سردی یا برسات کی راتوں کے لیے ہے، ایسے حالات میں جماعت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اون الباری 698 حدیث نمبر 386 ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کا شور سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز میں شامل ہونے کے لیے بہت جلدی کی، تو آپ نے فرمایا، آئندہ ایسا مت کرنا، بلکہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کا خیال رکھو، اور جس قدر نماز ملے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔